أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا درس سورہ انفال، 9 آیت مقدسہ، 2 رکوع، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 19 تک جنگ بدر کا واقعہ، غیر مسلموں کی شکست اور مسلمانوں کی کامیابی، اور یقیناً مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب فرماتا ہے سستی نہ کرو، دل شکستہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، تم ہی اعلیٰ رہو گے، مغلوب نہیں اگر مومن ہو تو۔ مومن کی تعریف ہم نے پہلے یہاں سے پڑھ چکے کہ مومن کون ہوتے ہیں، یہاں سے آیت نمبر 2 سے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور آیت نمبر 4 میں پھر اس کا رزلٹ بیان ہوا۔ آج سے یہ عام حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب، اے ایمان والو۔ حکم دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، صبح کے ہمارے درس شروع ہیں، 70 درس پہ ہو گئے، اور سورہ حجرات میں آج صبح درس ہوگا۔ اے مسلمانوں، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ عورتیں عورتوں کا اڑائیں۔ ہمیں الگ الگ حکم دیے جاتے ہیں، یہاں کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اطیعوا، اطاعت کرو تم، کس کی؟ اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ اب عشاء کی نماز میں سورہ آل عمران میں ہم نے 132 نمبر آیت میں پڑھا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم مرحوم بن جاؤ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت برسے۔ اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس میں مسلمان کی کامیابی ہے۔ انسان کہتے اللہ مجھ پر رحم کر، اللہ فرماتے میرا حکم مان، جو میرا نبی تمہیں دیتا ہے۔ اللہ کی اطاعت، نبی کے اطاعت اتباع کے ساتھ۔ اتباع کیا کہ اس کو دیکھ کر عمل کیا جائے گا۔ اطاعت والدین کی بھی ہوتی ہے اچھی باتوں میں، علماء کی بھی ہوتی ہے، لیکن اتباع صرف رسول اللہ کی ہے۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور درحال کہ تم سنتے ہو، ان سے منہ نہ پھیرو، جو نبی حکم دے اس سے منہ نہ پھیرو، اعراض نہ کرو۔ کیوں کہ اعراض کرنے میں تمہاری ہلاکت ہے۔ اللہ کا نبی جو حکم دیتا ہے اس پر لبیک کہہ کر میدان عمل میں آؤ اور عقیدہ رکھو۔ اس میں خطا، غلطی، ناکامی، ظلم، زیادتی کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ ایمان ہے۔ کیونکہ رسول کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ حکم اللہ ہوتا ہے، یا وحی جلی کی صورت میں ہوگا یا وحی خفی کی صورت میں ہوگا۔
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جملہ انشائیہ ہے کہ کرو، کرنے کے بعد فائدہ کیا ہے؟ سورہ نساء کے نمبر 69 ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اس پر اب پہلے ہے نا، اب والد اپنے بچوں کہتے ہیں یہ کام کرو، کام کرنے کے بعد ایک انعام ملتا ہے۔ استاذ اپنے شاگردوں کہتے ہیں یہ کام کر کے آؤ، پھر اس کے بعد ایک رزلٹ ہوتا ہے، یہ سوالات حل کرو، سوالات حل کرنے کے بعد پھر ایک رزلٹ ہوتا ہے، کامیابی یا ناکامی۔ پہلے وہ پیپر بتایا جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ سوال ہوتا ہے۔ پہلے حکم نماز پڑھو، اب نماز پڑھنے میں اللہ اور نبی کی اطاعت ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اب حضور نے فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو۔ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، قرات کیسے کرنی ہے، رکوع قیام سجود، سب ارکان کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں، ٹوٹل فرائض کیا ہیں، واجبات مستحبات سنن کیا ہے۔ اب اس میں اس کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ اگر تو نے اس طرح اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، یہ خبریہ ہے، جب اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ کامیاب ہو گئے۔ اب انہوں نے حکم کی بجاوری کی تو وہاں فرمایا دنیا میں بھی کامیاب، اور جب محشر کے دن اٹھیں گے تو مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف اطاعت نہیں، یہ جملہ مجھ سے سنی اچھی طرح۔ کوئی بولے گا آپ نے بولا اطاعت کرو اور اتباع کرو، اس کا حکم مانو اور جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کرو۔ لیکن میں ایک جملہ اور مزید بڑھا دوں، ان چیزوں میں محبت بھی شرط ہے۔ کیا؟ اگر محبت نہیں ہے، کسی نے داڑھی رکھے دے، یار کیا مصیبت ہے داڑھی رکھوا لی ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 64 نمبر آیت میں غالباً کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کو حاکم مانے، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرے اور پھر اس کے دل میں تنگی بھی نہ ہو کہ یہ کیوں ہے، نہیں یہ نہیں چلے گا، بولو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور محبت میں کرے کہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اور اس کا اپوزٹ پھر وہ سورہ جن کی آیت ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے، حکم نہ مانے، پھر وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آسان لفظوں میں ایمان کا جو حضور لے کر آئے اس کا اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہاں، التصدیق بما جاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس یہ ایمان ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں جیسے مت بنو جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ انہیں بولا ہم نے سنا، سنتے نہیں ہیں۔ کسی کا شاگرد ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اس کو ایک کام کا کہہ دے اور وہ کام نہ کرے تو کیا کہتے اس نے میری بات ہو، حالانکہ سنی تو ہے۔ یہ کنویں کے مینڈا کا اکثر کہتے ہیں نا، بولا مردے نہیں سنتے۔ ہم نے بولا بھائی یہ جو کافروں کی تشبیہ مردوں کے ساتھ دی گئی ہے، وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جیسے کافر سنتے انہیں فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح مردے بھی سنتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا انہیں۔ اب دنیا سے مردہ چلا گیا، اب وہ کلمہ پڑھے گا تو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، وقت ختم ہو گیا نا۔ تو جس فائدے سے، جس سننے سے فائدہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں نہ سننا۔ قرآن میں جا بجا فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پڑھتے ہیں نا آیت نمبر 18، صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
بظاہر دیکھیں تو وہ نہ بہرے نہ گنگے نہ اندھے، اور قرآن کہتے ہیں بہرے گنگے اندھے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ سماعت انہیں نصیب نہیں ہے جو سننے سے فائدہ ہے. بھائی سنو تو عمل بھی تو کرو، بولو تو حق بھی بولو، جب دیکھو تو نگاہ عبرت سے تو دیکھو اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر اسے کہو کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ سنتے نہیں ہیں. منافقین منہ سے کہہ دیتے تھے حضور سن لیا مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو مومن کافر سے ممتاز ہوتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں لبیک، اگر نہ بھی کرے تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے. کوئی بیٹا باپ کی بات اگر نہ پوری نہ کرے، شاگرد استاد کی معذرت کر لے کہ وہ معذرت آنے والے وقت میں ایسے نہیں ہوگا. اگر وہ ڈٹ جائے کہ یہ غلط ہے آپ کا حکم، پھر یہ گیا. ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب جانوروں میں کل ما یدب علی الارض فهو دابہ، جو زمین پر چلتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ دابہ. اب وہ دابہ تو ہر چلنے والے کو، لیکن جو عام طور پہ جانوروں کو دابہ کہتے ہیں. کس کو؟ حالانکہ زمین پہ تو انسان بھی چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ انسان بھی چلتا ہے. تو بدترین اس زمین پہ چلنے والے، یہاں دیکھیں یہ 12واں پارہ شروع ہونا ہے تو یہاں پہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے. زمین پر چلنے والے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک ورنہ جنات ملائکہ وغیرہ سب کو روزی اللہ ہی دیتے ہیں. اس کے رزاقیت صرف حیوانوں میں منحصر نہیں ہے. اور انسان بھی ایک حیوان ہے. صحیح بات کر رہا ہوں؟ انسان حیوان ہے کیا؟ نہیں یار، انسان تو حیوان ہے. تو انسان حیوان ناطق ہے. کیا ہے؟ بولنے والا حیوان ہے. حیوان اپنے ارادے سے چلنے پھرنے والا حیوان ہے بس. لیکن انسان الگ حیوانوں میں ممتاز ہے. ہر انسان حیوان ہے، ہر انسان، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. گھوڑا حیوان تو ہے، انسان نہیں ہے. ہر کوا کالا ہے لیکن ہر کالا کوا نہیں ہے. اللہ کے ہاں سب سے بدترین وہ زمین پر چلنے والے ہیں کہ وہ کون سے؟ الصم، جو بہرے ہیں، البکم، جو گونگے، جو نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں، یعنی نہ حق بولتے ہیں نہ حق سنتے ہیں. لا یعقلون، اور عقل سے ہے آری اور انہیں شیطان سے ہے یاری. یہ آیت بنی عبدالدار بن قصا کے متعلق اتری، جو کہتے تھے کہ جو کچھ حضور لائے ہم ان سے جو حضور لائے ہم ان سے بہرے اندھے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی جو کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو جن کے دلوں میں نفرت ہو تو کون سا اس کو سمجھ آئے گی؟ ہر مجنون کو اپنے لیلا کی بولی سمجھ آتی ہے، اپنی فرقواریت والوں کی صحیح سمجھ آتی ہے. جو نبی کو گستاخیاں کرے، نہ اولیاء کے شان میں پڑھے، بولے یہ صحیح ہے. اب ان کے کان، ہمارے ایک شیخ تھے تو اس کو کسی نے وہاں بڑے کوئے کے مینڈک نے پرچی دی، بولے تم جو ہے نا اللہ کی وحدانیت بیان نہیں کرتے ہیں. اس نے بولا اصل میں تیرے کان جو ہے نا یہ شیطانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور تو جو ہے نا اللہ والوں کی شان کو اللہ کی وحدانیت کے خلاف سمجھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اللہ کی شان تو یہ کہ اللہ والوں کی تعریف کرو، کہ یہ اللہ والے بھی تو ان کے جتنے صفات ہیں اللہ نے تو عطا کیے. وہ اللہ ہے جس نے رسول علیہ السلام جیسے ہستی کو دنیا میں بھیجا. اور اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ سے پیار ہوگا نا کہ یہ اللہ. تو اب اللہ تک تو ہماری ایسے رسائی تھوڑی ہے، لیکن نبی کو دیکھو وہ اللہ ہے جس نے ایسے انسان بنایا. وہ انسان ہے یہ اب کہ وہ اللہ ہے جس نے اتنے پیارے پیارے لوگ پیدا کیے ہیں.
تو ان کی تعریف اللہ کی تعریف کہ بھئی یہ تمام صفات اللہ ہی نے دیے ہیں، تو ان کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ اور رات دن اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سال میں 1 مہینہ لازمی روزہ رکھتے ہیں، رات دن قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر میلاد مصطفیٰ منا لیا تو ایسے کم بخت لوگ دنیا میں آئے، اب ہر چیز مناتے۔ بھئی یہ تم کانفرنس سے مناتے، یہاں کہاں سے؟ کس کتاب میں، حدیث کتاب میں کانفرنس کا ذکر آیا؟ تمہارے مولویوں کے کانفرنس سے اور یہ فلاں ہو رہے فلاں ہو رہے، یہ بھی قرآن حدیث ہے۔ میلاد مصطفیٰ میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو تمہیں اس سے چڑ ہے؟ یعنی نہ حیا ہے، نہ ان کے اندر شرم ہے، نہ ان کے اندر علم ہے۔ یہ تو اسلوب قرآن ہے کہ انبیاء کی ولادت کا ذکر کرنا، ان کے والدین کا، ان کی فیملی کا ذکر کرنا، سورہ آل عمران پڑھو۔ لیکن یہ اللہ جن سے عقل چھین لیتا ہے، ہاں، تو ان سے دین لیتا ہے، ان سے عقل چھین لیتا ہے۔ اب وہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ سومن بکمن ہے کہ بھئی یہ جو انبیاء کی ولادت کا ذکر جو قرآن میں تم کہتے ہو نہیں ہے، تو کیا تم نے کبھی نہیں قرآن پاک نہیں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد کا ذکر کس انداز سے، یحییٰ علیہ السلام کا کس انداز سے، اور موسیٰ علیہ السلام، یہ میلاد موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، پتہ نہیں کون سے گندھے وہ شتر مرغ پر سوار ہے، کون سے گٹر میں گریں گے یہ لوگ۔ نبی سے ان کو چڑ ہے کم بختوں کو۔ انا للہ و انا، اللہ انہیں ہدایت دے کہ نبی کے نام سے نہ چڑے، ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، اپنے مولویوں کی صحیح، اب ان کا کانفرنس ہے، فلاں مولوی کا وہ، فلاں مولوی کا وہ ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ سنتے ان کو 104 کا بخار ہو جاتا ہے۔ محمد فرق بین الناس، جس سے حضور کے میلاد کے ذکر پر خوشی نہ ہو، وہ کہاں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں پگم میں پھل کے چمد کردہ نبیوں نشی، خفت لاڑ شمع دزڑ میں تسلی و نشی۔ جس محفل میں ہمارے نبی کا ذکر نہ ہو، ہم ناراض ہو کے چلے جاتے، ہمیں دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ اور یہ جہاں کے محفل سجیے تو حضور کے صدقے سے ہے، حضور کے وسیلے سے، اس نبی کے تذکرے سے۔ آج تیری ماں مرتی ہے، کل تیرا باپ مر گیا۔ ہاں، اللہ تمہیں ہدایت دے، بولو آمین، اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو انہوں نے بولا ہم اسے اندھے بہرے ہیں، تو اسے معلوم ہے کہ جو نبی سے فائدہ نہ اٹھائے وہ جانوروں سے بدتر ہے، نہ شر الدواب ہے، وہ جانوروں سے معلوم ہے کہ وہ جانوروں سے بھی، اور قرآن کہتے ہیں یہ جو چوپایوں کا طرح چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ حضور کے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ حضور کا نام جب بھی سنو، میلاد کے صورت میں سنو، کانفرنس کے صورت میں سنو، نعت کے صورت میں پڑھو، حدیث کے صورت میں سنو، قرآن کی تلاوت کے صورت میں، جہاں نبی کا نام آ جائے تمہارا ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اس نبی کے وسیلے سے ہمیں دولت ایمان ملا، ہمیں اللہ کی پہچان ملی۔ ہاں، ہمیں کیا پتا کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آیا کہ اللہ کا پیغام لے کے؟ ہمیں نبی نے فرمایا یہ میرے رب کا کلام ہے، اور ہم نے کہا یہ نبی تو وہ ہے جو کہہ دے وہی ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ دیکھو نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ کشتی میں جانوروں کو سوار کرو، ہاں سوار کر لو، مگر کافروں کو نہ بٹھانا۔ تو پتہ چلا کافر جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ نوح علیہ السلام نے جانور بھی سوار کیے تھے کشتی میں، کافروں کو سوار نہیں کیا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جس زبان، آنکھ، کان، عقل سے حضور کی معرفت نصیب نہ ہو، وہ گنگے اندھے بہرے ہیں، اور عقل سے آ رہی ہیں، اور ان کی شیطان سے آ رہی ہے۔ ہاں، دنیا آخرت میں بربادی ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ جانتا فِيهِمْ خَيْرًا کہ ان لوگوں میں کوئی بلائی ہے، لَعَصْمَهُمْ انہیں سنا دیتا۔ لیکن اللہ جانتا ہے وَلَوْ عَصْمَهُمْ اگر اللہ انہیں سناتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو یہ کیا کرتے؟ سنا بھی دیتا، جب بھی انجام کار کام یہ ہوتا، انجام یہ ہوتا کہ منہ پھیر کے پلٹ جاتے۔ یعنی اگر جو کفار حضور کی محبت و عظمت کے بغیر کچھ سن بھی لیں
تب بھی اس پر قائم نہ رہیں گے، بد نصیب ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، آج کے درس میں دوسرے مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، کیا حکم ہے؟ وہاں حکم تھا اطاعت کرو، یہاں حکم ہے استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور نبی کا حکم مانو، کب؟ اذا دعاکم، جب تمہیں حکم دے۔ اب دیکھیں بعض اوقات نام دو ہوتے ہیں، صیغہ واحد کا آتا ہے، جب تمہیں بلائے، حضور بلائے، بلانے والا صرف حضور ہے نا، اللہ کا پیغام بھی حضور سناتے ہیں، حضور کا اپنا پیغام بھی حضور بتاتا ہے۔ دعاکم واحد کا، جب تمہیں یہ بلائے نبی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے۔ حضور جو حکم دیتے وہ حدیث ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ قرآن ہے۔ اگر تسنیہ ہوتا کہ جب تم یہ دونوں بلائے تو دعواکم ہوتا، کیا ہوتا؟ اذا دعواکم، جب تمہیں یہ دونوں بلائے۔ اللہ نبی کا حکم مانو جب یہ نبی تمہیں بلائے۔ اب اللہ تو ڈائریکٹ کسی کو تھوڑی یونس نماز پڑھ، نبی کی زبان ہے، ہر زبان مبارک سے آپ چاہے نبی کا نام لینے سے بھی انسان بڑا، ایک صالح کہتا ہے ہزار بار بے شوم دہن بمشکو گلاب، ہنوز نامی تو گفتم کمال بے ادبی یا رسول اللہ، ہزار بار اپنا منہ مشک اور عنبر سے دھو لوں پھر بھی آپ کے نام لینے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی کہ یہ بے ادبی ہے، یہ زبان اس قابل نہیں کہ تیرا نام لیا جائے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم بلاغت میں یہ بات ہے یہ کہ کبھی کسی کا نام نہیں لیتا ادب کی وجہ سے، اور کبھی کسی کا نام نہیں لیتا وہ کہتے وہ گندے، اسے اپنی زبان گندی نہیں کرتے۔ ہمارے شیخ تھے یمن میں، حبیب عمر، بہت بڑا ادارہ ہے، دنیا والے جانتے ہیں، عرب و عجم جانتے ہیں، تو وہ کہتے ان کنویں کے مینڈکوں کی بات مت کرو اپنے پڑھائیوں میں، اس میں اسے تمہاری زبانیں اور خراب ہوتی، کیوں کرتے ان کا ذکر؟ اپنے اللہ کا ذکر کرو، نبی کا ذکر کرو، اللہ والوں کا ذکر، ان کو بیچ میں کیوں گھسیڑتے؟ کیا پیاری بات کی کہ جب تمہیں یہ حکم دیں ہر حال میں اپنے لبے کہنے لما یحییکم، اس چیز کی طرف کہ تمہیں زندگی عطا کرے، قید اعتراض ہی نہیں ہے۔ جان لو اللہ تعالیٰ یحول و حائل ہوتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، اور تم اس کے طرف جمع کی جاؤ گے۔ یحول کس طرح حائل ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح کہ اچانک موت آ جاتی ہے، کبھی ارادہ خیر دل میں پیدا ہو کر رہ جاتا ہے، آدھے کہ ہزار رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا کہ حضور کے اطاعت میں جلدی کیا کرو، جب حکم دے تو ٹال مٹول نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے، تمہیں پھر توفیق بھی نہ دے۔ فوراً فاستبقوا الخیرات میں عمل کرو۔ کریم مولا سے دعا، قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہر امن فرمائے۔ مبارک مہینہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، کثرت سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، اور درود و سلام دونوں، ٹھیک ہے؟ قرآن میں آیت نمبر سورہ نمبر 33 سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 56 ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں درود و سلام پڑھا کرو۔ اگر درود ابراہیم جو پڑھے گا تو وہ سلام نہیں پڑھے گا تو یہودیوں کے سب میں داخل ہو جائے گا کہ بعض کتاب کو تو مانے گا بعض کو نہیں، تو دونوں پڑھنے، ٹھیک ہے نا؟ نماز میں بھی دونوں پڑھتے ہیں ہم، تمام فقہ کی کتابیں میں، حدیث کی کتاب امام محمد میں، موطا امام محمد بھی ہے کہ سلام جو السلام علیکم یا نبی ہے، آگے درود شریف ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز جنازہ بھی اللہم صلی علی محمد کما صلیت وسلم تھا، دیکھیں اس میں بھی سلام، ٹھیک ہے؟ تو دونوں پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی ہر سنتوں کو سیکھ کر اس کو زندہ کرنے، دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بدعات سے بچائے، خرافات سے، غلط فحائش عریانیوں سے، جو میرے نبی کے سنت و شریعت سے ہٹ کرے اس سے پوری امت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔